قرات صرف قیام میں کیوں ہے، رکوع اور سجدے میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے رکوع اور سجدوں میں قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے۔ ہاں دعائیں قرآنی پڑھ سکتے ہیں، وہ مسلم میں حدیث ہے سجدے میں تم اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو، خوب دعائیں مانگو۔ مومن اور کفار کی ارواح مرنے سے پہلے اور بعد میں کہاں ہوتی ہیں؟ مرنے سے پہلے تو بھائی جسموں میں ہی ہوتی ہیں، اور کہاں ہوتی ہیں؟ اور مرنے کے بعد علیین اور سجین میں ہوتی ہیں، جنت اور جہنم میں۔ ہاتھ چھوڑ کر نماز جن احادیث ثابت ہے وہ بتا دیں۔ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں، ساری احادیث کی کتابوں سے ریفرنس دیے ہوئے ہیں۔ کیا فوت شدہ اور زندہ پیروں سے فیض ملتا ہے؟ تو کس قسم کا ہو سکتا ہے؟ قسم کون سی ہے وہ مادو لال حسین سے جا کے پوچھ لیں کس قسم کا فیض ملتا ہے۔ بھئی فیض یہ ہے کہ آپ کسی پیر یا شیخ یا استاد کے پاس بیٹھ کے قرآن و سنت سیکھیں، باقی یہ کوئی طریقہ نہیں کہ وہ دیکھ کے کسی کو بتا دے، نہ یا اس کا دل بدل دے، اس طرح نہیں ہوتا بھائی۔ مجھے بتائیں، کل تک یہ آپ کو کہتے تھے نا کہ اولیاء اللہ کی نشانی ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کے لوگ چینج ہو جاتے ہیں، نماز شروع کر دیتے ہیں، داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ تو پھر ولیوں کا ولی تو وہ ہے کہ جس کی صحبت میں میری لوگ نہیں بیٹھے بلکہ انہوں نے گھر میں ویڈیو دیکھی ہے اور نماز شروع کر دی ہے، داڑھی رکھ لی ہے، اپنے بابوں کا فرقہ چھوڑ دیا۔ پھر باباؤں کے بابا تو وہ ہوئے۔ اگر یہی کرائٹیریا تم نے بنانا ہے، ہاں سوچ دے رہی ہو ٹائم قیامت تک جائے۔ قسطوں پہ گاڑی لینا بینک سے، صرف اسلامک بینک سے لے سکتے ہیں۔ قسطوں کا سلسلہ بالکل درست ہے اگر اسلامک بینک سے ہو۔ روپے کی قدر میں تبدیلی کے ساتھ کیا قرض کی قیمت میں بھی تبدیلی ہوگی؟ بالکل ہونی چاہیے جی، بلکہ آندہ کسی کو بھی قرض دیں وہ سونے کے ایکویلنٹ دیں، کیونکہ یہاں تو پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، یا ڈالر کے عوض دیں، بالکل ایسا ہونا چاہیے۔ اس پہ بھی میری ویڈیو ریکارڈ ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ رفع دین کرتا ہے تو صرف امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی کی فقہ کو فالو کرو۔ انہیں کہو کہ نبی علیہ السلام کو ہم نے فالو کرنا ہے، کیونکہ ان اماموں نے بھی کہا ہے کہ نبی علیہ السلام کو فالو کرو۔ امام مالک کس کو فالو کرتے تھے؟ امام شافعی کس کو فالو کرتے تھے؟ نبی علیہ السلام کو۔ تو ہم بھی بھائی نبی علیہ السلام کو فالو کریں گے، ہم نے ایسے کر کے کان کیوں پکڑنے؟ غزوہ ہند کے متعلق کیا حقیقت ہے؟ غزوہ ہند کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، یہ بالکل قرب قیامت میں ہوگی، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں سنن نسائی کے اندر کہ جب یہ غزوہ ہند ہوگا اس کے بعد دجال نکل آئے گا۔ کیا دربار کے پاس لوگوں کے پھینکے ہوئے پیسے اٹھا کر چائے پینا جائز ہے؟ نہیں، وہ تو چوری ہے جی، وہاں سے آپ نہیں پی سکتے۔ ویسے آپ وہاں کوئی اگر لنگر ہے اللہ کے نام کا تو وہ پی لیں۔ ہاں، حضرت ابوبکر کو اگر احساس ہو گیا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کو مشورے میں شامل نہیں کیا تو بعد میں حضرت علی کو نامزد کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ بیعت ہو چکی ہوئی تھی اور حضرت علی نے ایگری کر لیا۔ اگر حضرت علی اس وقت بھی مخالفت کرتے تو پھر یہ اگلا سٹیپ طے ہونا تھا۔ کیا دجال خانہ کعبہ میں داخل ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے۔ وہ ایک حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ نبی علیہ السلام نے دجال کو طواف کعبہ کرتے ہوئے دیکھا ہے خواب کے اندر۔ اس کی تعبیر پھر جو محدثین نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ طواف سے مراد ایگزیکٹ مطاف کے اندر نہیں ہے، بلکہ کعبے کی باؤنڈریز کے باہر، مکے کے باہر وہ گھومتا ہوگا اندر داخل ہونے کے لیے، لیکن بخاری مسلم میں ہے کہ مکے اور مدینے کے اوپر فرشتوں کا پہرا ہوگا۔ اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو میری ریکارڈ ہے۔ کیا دجال کعبے میں داخل ہوگا؟ میں کراچی سے ہوں، میرے والد کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا، اس وجہ سے ہمارا بھی نہیں بنا، اور جس طرح بن رہا ہے وہ بندہ 5 سے 6 لاکھ روپے مانگ رہا ہے۔ کیا؟ اچھا، وہ آپ پاکستانی شہری نہیں نہ ہوں گے، تو اس کے لیے تو یہ 5-6 لاکھ روپیہ اس طریقے سے خرچ کر کے تو کوئی جعلی چیز ہی وہ کر رہا ہوگا نا۔ آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوا، کسی دوسرے ملک سے رہنے والے ہیں۔ ہاں بھائی، اس کا تو حل گورنمنٹ لیول کے اوپر ہے، یہ تو اسی وقت اس کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا، میرے پاس تو اس کا سولوشن نہیں، اور میں اس کے حق میں آواز بلند کر چکا ہوں 2017 کے اندر، جب یہ وہ برما والا ایشو ہوا تھا۔ اس وقت بھی میں نے کہا تھا جو یہاں پہ بنگالی ہیں یا برما کے لوگ اس وقت شفٹ ہوئے ہیں ان کو آپ نیشنلٹی دیں۔ مہاجر اور انصار بھائی بنائے گئے تھے آپس میں، آپ لوگ بھی ذرا یہ تھوڑی ہمت کریں نا، بھائی بنائے ایک دوسرے کو۔ آپ نے تو سارے فرقے خود ختم کر دیے، تو امام مہدی علیہ السلام اب کیا کریں گے؟ نہیں، ابھی تو بھائی بہت کام باقی ہے، ابھی فرقے تو موجود ہیں بھائی، ابھی تو فرقے تو چیخ رہے ہیں۔ یہ ہم نے ایک راستہ پرووائڈ کیا ہے، ابھی تو
یہ جنریشنز گزریں گی، پہلے جب تک یہ بابے نہیں مرتے یا یہ بات قبول نہیں کرتے اور ان کی اگلی آنے والی نسلیں نہیں، اتنا آسان کام نہیں. علمی طور پہ ضرور موت ہوئی ہے لیکن پریکٹیکلی تو ٹائم لگے گا. میں بیرون ملک میں ہوں اور مسجد دوسرے شہر میں ہے، جمعہ ادا نہیں کر سکتا، کیا اسلام کے دائرے سے خارج ہوگا؟ نہیں، کوئی خارج نہیں ہوں گے. وہ تو دیکھا جائے گا کہ آپ کے اوپر جمعہ فرض ہے کہ نہیں. اگر وہاں پہ جمعہ کہیں پہ ہوتا ہے تو ضرور پڑھیں آپ، اور اگر آپ کو دوسری جگہ جانا پڑتا ہے تو آپ 3 جمعوں میں سے ایک جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں. ہر 2 کے بعد ایک تیسرے جمعے کے لیے چلے جایا کریں، جو نبی السلام کی حدیث بھی ہے، مسلم میں، ابو داؤد میں. کیونکہ اس زمانے میں بھی گاؤں کے لوگوں کے لیے آنا مشکل ہوتا تھا، تو پھر کہا گیا کہ یار 3 میں سے ایک جمعہ تو ضرور پڑھا جائے آ کے. تو اگر آپ سفر میں مسلسل رہتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر جمعے کی نماز نہیں ہے، زور پڑھ لینا کافی ہے. بیرون ملک میں گھر میں رہ کے نماز ادا کروں تو جماعت کا ثواب ہوگا؟ ظاہر ہے مسجد اگر بہت دور ہے تو آپ گھر میں اکیلے بھی جماعت کروا سکتے ہیں. سنن نسائی میں حدیث ہے، تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ اکیلا اذان اور اقامت کہہ کے جماعت قائم کرتا ہے. اکیلے بھی جماعت ہو جاتی ہے. بیرون ملک میں آن لائن اپلیکیشن ٹائم دیکھ کر نماز مغرب ادا کرنا کیسا ہے جبکہ سورج غروب نہیں ہوا؟ سورج غروب نہیں ہوا تو مغرب کا وقت ہی داخل نہیں ہوا، نماز نہیں ہوگی. وہ کون سی آن لائن ٹائم اپلیکیشن ہے؟ غلط ہی ہے، پھر اپلیکیشن ہی ہو. حضرت علی کی فجر کی نماز چھوٹی تو سورج واپس مشرق میں چلا گیا. اس روایت کے اوپر کلام ہے، اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں کہ حضرت علی کے لیے سورج واپس آیا تھا. ایک پورا مقدمہ ہے، وہ آپ سمجھ لیں. آپ نے کہا صحابہ کرام نماز چھوڑنے والے کو کافر کہتے تھے، اس کا حوالہ دے دیں. جامعہ ترمذی میں ہے میرے بھائی، درجنوں ویڈیوز میں نے اس کو ڈسپلے کرایا کہ صحابہ کرام تارک الصلاح کی تکفیر کرتے تھے. مشکات کی بھی پہلی جلد کے اندر نماز کی اہمیت والے چیپٹر میں یہ موجود ہے. آپ نے کہا ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا جائز ہے، بلکہ افضل ہے. حدیث مرفوع سے ثابت کریں. حدیث مرفوع ہی ہے نا جی. ابو عمیر سعدی نبی الاسلام کی نماز کا طریقہ بیان کر رہے ہیں سنن ابی داؤد میں، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر کا جو عمل ہے. تو سنن کبریٰ البیہقی میں عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے نماز حضرت ابو بکر سے سیکھی اور حضرت ابو بکر نے رسول اللہ سے سیکھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو سکھائی، انہوں نے عبداللہ ابن زبیر کو سکھائی، اور عبداللہ ابن زبیر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. دونوں طریقے درست ہیں، ہم دونوں طریقے سے پڑھتے ہیں. آپ نے کہا ڈھولکی بجانا جائز ہے جبکہ حدیث میں کوبا کی حرمت کے الفاظ ہیں. بھائی یہ پورا مقدمہ ہے، وہ آپ دیکھ لیں. آپ دف بجا لیا کریں، ڈھولکی نہ بجایا کریں. آپ نے کہا کہ قبولیت دعا کے لیے ولی کی قبر پر جا کر دعا کرنا جائز ہے؟ نبی اور ولی کی قبر پر دعا جا کے کرنا جائز ہے. ہاں قبر پہ جو انبیاء کرام نبی الاسلام کی جو قبر ہے، باقی وہ نبیوں کی تو کنفرم نہیں کہ وہ ہے بھی ہے کہ نہیں. وہاں پہ جا کے جو دعا کرنا ہے وہ آپ نے اللہ سے کرنی ہے نا جی. رہا دعا کی قبولیت کا جائز ہونا، صحابہ اور اہل بیت سے تو کوئی اس طریقے سے تو کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ جس کو میں صحت کے ساتھ پریزنٹ کر سکوں. امام ابن حبان نے خود اپنے بارے میں لکھا ہے، جو کہ اہل سنت کے امام ہے، کہ میں نے امام موسیٰ کاظم کی قبر جو ہے اس کو دعاؤں کی قبولیت کا ایک ذریعہ پایا ہے. نبی الاسلام کی قبر مبارک چونکہ ریاض الجنہ میں ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہ مرکز ہے، اس لیے ہم نے یہ بات کی ہے کہ قبر رسول پہ جا کے آپ اللہ کے حضور دعا مانگے تو دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. یہ ہمارا اجتہاد ہے، اور اس اجتہاد کو سپورٹو ائمہ کرام کا عمل بھی موجود ہے. امام ابن حبان کا جو ابن خزیمہ کے شاگرد ہے اور وہ امام بخاری کے. سیاست کی وجہ سے دوستوں کے درمیان اختلافات ہو جائیں، یار ختم کر دو. سارے چور نکل آئے ہیں، سارے جھوٹے نکل آئے ہیں. سیاست کی وجہ سے آپ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں ان لیڈروں کے پیچھے جن کے قول اور فعل کے اندر تضاد ہے. ٹھیک ہے، جب تک حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ پکڑائی نہیں دیتے، حکومت سے باہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو. حکومت کے اندر ہوتے ہیں تو انہی ایجنسیز کو، اسٹیبلشمنٹ کو یوز کر کے اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈلواتے ہیں، اور جب حکومت سے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں میں حقیقی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں کیونکہ اب میں جیل میں جا رہا ہوں. ان کے پیچھے آپ لوگ لڑائیاں کرتے ہیں. میں پہلے دن سے آپ کو سمجھا رہا ہوں ان لوگوں کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ سیاست دان ہے، بس ان کو سیاست دان سمجھیں، یہ کوئی مذہبی پیشوا نہیں ہے. ان چیزوں سے باہر نکلیں اب میرے بھائی. دوستی اور دشمنی کا معیار بخاری مسلم میں ہے صرف اللہ کی ذات ہے، بس سیاست نہیں ہے، سیدھی سی بات. اگر فرقہ واریت اسلام میں حرام ہے تو یہ فرقے کیسے وجود میں آئے؟ بھائی یہ فرقے اس لیے وجود میں آئے کہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ امت میں ایسا کام ہو جائے گا جب کتاب و سنت کو لوگ چھوڑیں گے، اور یہ نبی الاسلام سے پہلے بھی ہوا.
قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نبیوں کو بھیجتا ہے ان کی وفات کے بعد لوگ دو گروہ بن جاتے ہیں، ایک ان کی پیروی کرتے ہیں، دوسرے مخالفت کرنے والے، اور پھر اس لیول تک اختلاف جاتا ہے کہ کفر میں چلا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک اور نبی بھیج دیتا ہے۔ اب چونکہ ختم نبوت ہو چکی ہوئی ہے، لہٰذا اب جو ہے وہ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ کی رسی قرآن کو پکڑ لینا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، صحیح مسلم میں غدیرکم کی حدیث ہے۔ ہم نے اس سے نکلنا ہے۔ دربار کے ساتھ مسجد کیوں بنائی جاتی ہے؟ یہ تو ان سے ہی پوچھے۔ بخاری مسلم میں تو قبروں پہ نبی الاسلام نے مساجد بنانے سے منع کیا ہے، اور مسجد نبوی کی مثال اس لیے غلط ہے کہ وہ نبی الاسلام کی قبر مبارک وہ اس حجرے میں تھی، اور وہ حجرہ ایڈجسنٹ تھا مسجد نبوی کے، یہ توسیع کے بعد مسجد نبوی میں آ گیا ہوا ہے۔ ہاں، یہ صحابہ کرام نے نہیں مسجد نبوی میں قبر رسول کو داخل کیا ہوا، یہ بعد کے لوگوں نے کیا ہے۔ میرے دوست نے مجھے کہا کہ 5 آسمانی کتابیں ہیں، لیکن میں نے کہا کہ 4 ہیں۔ اس نے کہا حضرت ادریس پہ بھی نازل ہوئی۔ بھائی 5 سے بھی زیادہ ہیں قرآن میں، جن کا ذکر ہے وہ تو 3 ہیں قرآن کے علاوہ، باقی تو صحائف تو ہیں نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے، باقی انبیاء کے ہیں۔ باقی جو کتابیں جو رپورٹ ہوئی ہیں وہ یہی 4 ہوئی ہیں، باقی صحائف ہیں، صحیفے ہیں، آپ انہیں کتاب کہہ لیں۔ کیا دعا میں آپ علیہ السلام کا وسیلہ ڈالنا؟ نبی علیہ السلام پر درود ہی پڑھ کے دعا کریں۔ وسیلہ کے اوپر تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں آپ۔ سورہ بقرہ میں مولا کا لفظ اللہ کے لیے آیا، تو مولا علی کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ مولا علی کے کیس میں وہی مطلب ہے جو ہم درود شریف میں بھی کہتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ یہاں مراد ہے آقا، سرپرست، دوست، جگری یار، یہ سارے معنی درست ہوں گے۔ جب اللہ کے کیس میں ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ الٹیمیٹ سہارا ہے انسان کا۔ جس طرح قرآن میں رب کا لفظ سورہ یوسف میں بادشاہ کے لیے بھی آیا، مالک کے لیے بھی آیا، لیکن الٹیمیٹ جو رب ہے وہ جہان کا پالنے والا ہے۔ تو یہ الفاظ ہے، جیسے نبی علیہ السلام کے لیے ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے لیے رؤوف الرحیم، اور یہ اللہ کا بھی نام ہے الرؤوف الرحیم، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ دی رؤوف دی رحیم۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مرد کے لیے سنت ہے، جائز ہے، لیکن عمومی عمل بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے، اور جہاں آپ کو بیٹھ کر پیشاب کرنے میں تردد ہو، چھینٹیں اڑتے ہوں، وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کریں۔ یہ بعض لوگوں نے میرے پہ اعتراض کیا، جس سنت کیوں بولا؟ سنت اس لیے بولا کہ نبی علیہ السلام سے جو عمل ثابت ہو جائے وہ سنت کہلاتا ہے، تا وقت کہ نبی علیہ السلام نے اسے منسوخ نہ کر دیا ہو۔ وہ کہتے ہیں وہ تو آپ نے 1-2 دفعہ مجبوری کے طور پر کیا، اور جی ترمذی کے اندر موجود ہے، اما عائشہ نے کہا کہ جو کہے کہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو تم اس کی تصدیق نہ کرو، نبی علیہ السلام بیٹھ کے کرتے تھے۔ بالکل اما نے ٹھیک کہا، نبی علیہ السلام کا عمومی عمل بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے، عموماً تو یہی عمل ہے۔ لیکن یہ ترمذی کی حدیث جو تم پیش کر رہے ہو، اس کے آگے امام ترمذی نے اگلا باب باندھا ہے، اس میں رخصت کا بیان، اور اس میں وہی بخاری کی حدیث لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ امام ترمذی نے خود جواب دیا ہوا ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کرنا عمومی سنت ہے، لیکن مرد کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اور یہ وہ حدیثیں ہیں جن کا دفاع خود دیوبندی بریلویوں نے کیا ہوا ہے۔ آپ کو حیران کن بات بتاؤں، بخاری میں جب یہ کھڑے ہو کے پیشاب والی حدیث آئی ہے نا، تو منکرین حدیث نے جب اعتراض کیا ہے تو دیوبندیوں اور بریلویوں نے خود جواب دیا ہے یہ حدیث ٹھیک ہے کہ مرد کے لیے جائز ہے۔ جب ہماری باری آتی ہے تو ہم سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیسی 2 نمبری کرتے ہیں۔ ظہرین اور مغربین کی نیت کیسے کریں گے؟ نیت وہی ہے جو آپ نماز پڑھ لیں، پہلے ظہر اور اس کے بعد عصر، اکٹھی دونوں کی نیت نہیں کرنی۔ ظہر کے آپ نے فرض پڑھ کے سلام پھیرنا ہے، اور اس کے بعد پھر نئی اقامت کے ساتھ عصر پڑھنی ہے، اور مسافر ہیں تو 2 کر کے پڑھنے ہیں۔ یہی نیت ہے، نیت کو زبان سے تو نہیں کرنی ہوتی، دل کے ارادے کا نام ہے۔ ایک مرتبہ آدم اور مائی حوا کو معافی مل گئی تو سزا کے لیے دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ سزا کے لیے تو نہیں بھیجا گیا، سزا کے تو لفظ وہ تو قرآن میں پہلے ہے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ سزا نہیں ملی ہے، یہ اللہ کے پلان کا حصہ تھا کہ انہوں نے زمین پہ اترنا ہی تھا، وہ ان کا ٹیسٹ تھا، سزا نہیں ملی ہمیں۔ توبہ توبہ۔ کیا پریگننٹ عورت کی نماز وہ عورت جو حاملہ نہیں ہوتی اس کا ثواب میں فرق ہے؟ جب آپ تکلیف میں کوئی بھی عمل کریں گے اس کا عمل نارمل سے افضل ہی ہوگا، ظاہر ہے وہ تکلیف میں ہے تو اس سے زیادہ ثواب ہوگا۔ باقی فرق یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی تو بیٹھ کے نماز پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتی تو لیٹ کے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے